اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزارش کرنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، اس سے آپ کو کچھ حاصل ہوتا ہے تو اس کو لائک کریں، آگے شیئر کریں، آگے لوگوں تک پہنچائیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ پچھلی صورت میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہم سورہ کہف کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج ہم سورہ کہف کی وجہ تسمیہ اور اس کے روابط پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ کہف۔ سورہ کہف کی وجہ تسمیہ۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ کہف کہتے ہیں غار والوں کو، اس لیے اس کا نام کہف رکھا گیا۔ اس صورت میں ایمانیات کا تذکرہ ہے اور یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ترتیباً یہ صورت سورہ کہف 18ویں نمبر پر ہے اور بنی اسرائیل کے بعد ہے، اور نزولاً یہ 69 نمبر پر ہے اور سورہ غاشیہ کے بعد ہے۔ سورہ کہف کے روابط۔ پچھلی صورت میں ابتدا میں پاک ہے وہ ذات، اس کا ذکر کیا گیا، پاک ہے وہ ذات، اور اس صورت کی ابتدا میں سبحان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں الحمدللہ کا لفظ استعمال ہوا۔ پہلے پاکی بیان کی گئی اور اس کے بعد پھر تعریف کی گئی ہے۔ ربط نمبر 2۔ پچھلی صورت کے اختتام پر بیان ہوا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس نے کوئی اپنا نائب نہیں بھیجا۔ اس صورت میں بیان ہوا کہ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے اور اللہ کی تعریف بیان ہوئی۔ ربط نمبر 3۔ پچھلی صورت میں آیت نمبر 76 میں بتایا کہ اگر تم قرآن کو بیان کرو گے تو تمہیں نکال دیا جائے گا، اور اس صورت میں اس کی مثال بیان کی، یعنی اصحاب کہف کی مثال بیان کی کہ اصحاب کہف نے قرآن کی توحید کو بیان کیا اور انہیں نکال دیا گیا۔ نمبر 4۔ پچھلی صورت میں آیت نمبر 14 میں بتایا کہ اپنے اعمال نامے کو پڑھو، اور اس صورت میں آیت نمبر 49 میں اعمال نامے کو دیکھ کر بڑے افسوس سے لوگ کہیں گے کہ اس میں تو سب کچھ ہے جو ہم نے دنیا میں کیا۔ نمبر 5۔ پچھلی صورت کا اختتام الحمدللہ کے ساتھ ہوا اور اس صورت کی ابتدا الحمدللہ کے ساتھ ہوئی۔ نمبر 6۔ پچھلی صورت میں آیت نمبر 46 میں منکرین توحید کو سن کر نفرت کرتے ہیں، اور اس صورت میں آیت نمبر 57 میں بتایا کہ وہ لوگ ظالم ہیں۔ نمبر 7۔ پچھلی صورت میں معراج کا معجزہ بیان کیا گیا اور اس صورت میں رسالت پر شبہات کا جواب ہے۔ نمبر 8۔ پچھلی صورت کے آخر میں اللہ کا کوئی نائب نہیں، یہ بیان کیا گیا، اور اس صورت میں اللہ کے غصے کا تذکرہ ہے، یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، ان کے لیے غصہ، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے۔ نمبر 9۔ پچھلی صورت میں عذاب کی 4 علتیں بیان کی گئیں اور اس صورت میں شرک فی العلم کا رد ہے۔ نمبر 10۔ پچھلی صورت میں رسولوں کے ساتھ مذاق کا بیان ہے اور اس صورت میں 3 طرح سے دنیا سے بے رغبتی کا بیان ہے، اور قرآن کے 4 حصے ہیں۔ اس صورت میں قرآن کے 4 حصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک، یعنی 7 پارے تک
اس میں بیان ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نمبر 2، جو دوسرا حصہ ہے سورہ انعام سے لے کر سورہ کہف تک یعنی 15ویں پارے تک، اس میں بیان ہے کہ ہر چیز کی تربیت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔ تیسرا حصہ یعنی سورہ کہف سے لے کر سورہ سبا اور فاطر تک یعنی پارے نمبر 22 تک، اس میں بیان ہے کہ ہر چیز میں برکت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ حصہ آج کی صورت یعنی سورہ کہف سے شروع ہوا ہے۔ نمبر 4، سورہ سبا اور سورہ فاطر سے لے کر آخر تک یعنی 30ویں پارے تک، اس میں بیان ہے اسبات قیامت اور نفی شفاعت قہری۔ اگر اللہ پکڑے گا تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا، یعنی نفی شفاعت قہری کا مطلب ہے کہ اگر اللہ پکڑے گا تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ یہ 4 قرآن کے حصے ہیں، اور آخری حصے میں 12 ابواب بیان کیے گئے ہیں، یعنی آخری حصہ 12 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں 2 مسئلے بھی بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ اسبات قیامت کہ قیامت آ رہی ہے، اللہ کو خالق مان لو اور اس کو رازق مان لو، اور دوسرا مسئلہ نفی شفاعت قہری کا ہے کہ قیامت آئے گی تو کوئی خود کو چھڑا نہیں سکے گا اللہ کے عذاب سے۔ آخری حصے میں 2 مرتبہ الحمدللہ اور پہلے 3 حصوں میں 1 دفعہ الحمدللہ بیان کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 3 حصوں میں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس میں 1 دفعہ الحمدللہ آیا، اور آخری حصے میں 2 مسئلے بیان کیے گئے، اس لیے 2 مرتبہ الحمدللہ آیا ہے۔ یہ تھا آج کا سبق، جس میں ہم نے سورہ کہف کے بارے میں پڑھا، سورہ کہف کی وجہ تسمیہ اور اس کے روابط بیان کیے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کے سورہ کہف کے امتیازات، اس کا مقصد اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، نماز قائم کریں، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا کریں، اور اچھے اعمال کیا کریں۔ غیبت، حسد، بغض، کینہ، ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کیا کریں، اور خاص طور پر اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کریں، اور نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے نفس پہ شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اس لیے اپنے نفس کو اپنے قابو میں کریں، ٹھیک ہے؟ اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔